ہندوستان کی تاریخ میں ایک سوال ایسا ہے جو صرف ماضی کا حصہ نہیں بلکہ آج کی سیاست اور شناخت کی ایک بہت بڑی جنگ بن چکا ہے۔ یہ کہانی ہے آریائی لوگوں کی، ایک ایسا موضوع جس پر صدیوں سے بحث جاری ہے۔ تو چلیں آج اس پیچیدہ گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال تو یہی ہے کہ آخر یہ آرین تھے کون؟ کیا وہ باہر سے آئے ہوئے حملہ آور تھے، یا پھر امن سے ہجرت کر کے آنے والے لوگ تھے، یا کیا وہ ہمیشہ سے اسی سرزمین کے باشندے تھے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری بحث کے مرکز میں ہے۔ دیکھیں، اس بحث میں دو بالکل الگ الگ کہانیاں ہیں۔ ایک طرف ہے مقامی نظریہ۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ آرین کہیں باہر سے نہیں آئے، وہ ہمیشہ سے یہیں تھے اور ویدک ثقافت ہی ہندوستان کی اصل جڑ ہے۔ اور دوسری طرف ہے ہجرت کا نظریہ، جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، آرین وسطی ایشیا سے آئے تھے اور یہاں آ کر وہ پہلے سے موجود تہذیبوں کے ساتھ گھل مل گئے۔ اور یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی پرانی کتابی بحث ہے، نہیں، آج کے دور میں یہ ایک گہری سیاسی اور ثقافتی جنگ بن چکی ہے جس کے اثرات ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ یہ بات اس صورتحال کو بالکل صحیح طریقے سے بیان کرتی ہے۔ جب تاریخ کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو پھر شناخت ایک ہتھیار بن جاتی ہے اور سچائی کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ چلیں ذرا ماضی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آرین کا نظریہ آخر شروع کہاں سے ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی شروعات کسی کھدائی یا ڈی این اے ٹیسٹ سے نہیں بلکہ زبانوں کے مطالعے سے ہوئی تھی۔ جی ہاں، 18ویں صدی میں کچھ یورپی اسکالرز نے جب پرانی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو وہ ایک بات دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سنسکرت، قدیم یونانی اور لاطینی زبانوں کی گرامر اور الفاظ میں بہت گہری مماثلت تھی۔ بس یہیں سے اس کہانی کی شروعات ہوئی۔ تو ہوا یہ کہ سب سے پہلے 1786 میں سر ولیم جونز نے کہا کہ ہو نہ ہو ان زبانوں کی ماں ایک ہی ہے۔ پھر 19ویں صدی میں میکس میولر نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا کہ یہ زبانیں بولنے والے لوگ وسطی ایشیا سے آئے ہوں گے۔ اور پھر 1856 میں رابرٹ کالڈویل نے جنوبی ہندوستان کی زبانوں کا مطالعہ کیا اور بتایا کہ یہ ایک بالکل الگ خاندان ہے جس سے انہوں نے ڈراوڑ کا نام دیا۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے۔ لفظ آریا کا مطلب کیا ہے؟ رگ وید جیسی پرانی کتابوں میں یہ لفظ ایک ثقافتی پہچان کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن 19ویں صدی میں اسے غلطی سے ایک نسل یا ریس سمجھ لیا گیا۔ آج کی جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ کسی نسل کا نہیں بلکہ ایک ثقافت کا نام تھا۔ زبانوں کی اس کہانی کے بعد اس تحقیق میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک بہت بڑی گمشدہ تہذیب اچانک تاریخ کے پردے سے نمودار ہوئی۔ جی، ہڑپا اور موہنجو داڑو جیسے قدیم شہروں کی دریافت نے تاریخ دانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی عظیم تہذیب تھی جو آرین لوگوں کے ہندوستان آمد کے نظریے سے بھی ہزاروں سال پرانی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر یہ لوگ یہاں پہلے سے تھے تو پھر آرین کون تھے؟ جب دونوں تہذیبوں کا موازنہ کیا گیا تو فرق بالکل صاف تھا۔ وادی سندھ کے لوگ شہری تھے، ان کے پاس منصوبہ بندی سے بنے ہوئے شہر تھے، جبکہ ویدک ثقافت، جیسا کہ رگ وید سے پتہ چلتا ہے، ایک دیہی اور خانہ بدوش معاشرہ تھا۔ ان کے لیے گھوڑے اور رتھ بہت اہم تھے، یہ ان کی طاقت اور نقل و حرکت کی پہچان تھے۔ لیکن وادی سندھ میں گھوڑوں کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ رسومات بھی بالکل مختلف تھیں۔ وادی سندھ کے لوگ مردوں کو دفناتے تھے، جبکہ ویدک لوگ جلاتے تھے۔ اور تو اور ان کی تحریریں بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ اور پھر آتی ہے جدید سائنس، یعنی ڈی این اے۔ اس نے اس تاریخی پہیلی کو حل کرنے کے لیے وہ ثبوت فراہم کیے جو پہلے کبھی ممکن نہیں تھے۔ تو جینیاتی کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 65,000 سال پہلے، جب پہلے جدید انسان افریقہ سے نکل کر ہندوستان پہنچے۔ یہی لوگ اس پورے خطے کی بنیادی اور آبائی آبادی ہیں۔ 2018 میں ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک بہت بڑی ریسرچ سامنے آئی اور اس نے تصویر بالکل صاف کر دی۔ اس کے مطابق ہندوستان کی آبادی 3 بڑی لہروں سے مل کر بنی ہے۔ پہلی لہر تو افریقہ سے آئی، دوسری بڑی ہجرت ایران سے آنے والے کسانوں کی تھی جو یہاں آ کر مقامی لوگوں سے ملے اور انہوں نے مل کر وادی سندھ کی عظیم تہذیب بنائی۔ اور پھر آئی تیسری اور آخری بڑی ہجرت وسطی ایشیا سے آنے والے چرواہوں کی، جنہیں ہم آرین کہتے ہیں۔
یہی وہ لوگ تھے جو اپنے ساتھ ہند یورپی زبانیں لے کر آئے تھے۔ اور اس تھیوری کا سب سے بڑا، سب سے ٹھوس ثبوت ملا راکھی گھڑی سے۔ وہاں وادی سندھ کی تہذیب کی ایک 4600 سال پرانی خاتون کا ڈھانچہ ملا۔ جب اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں ایرانی کسانوں اور مقامی لوگوں کا ڈی این اے تو تھا، لیکن وسطی ایشیا کے چرواہوں یعنی آرین لوگوں کا ڈی این اے بالکل بھی نہیں تھا، زیرو۔ اس سے یہ بات سائنسی طور پر ثابت ہو گئی کہ اس وقت تک آرین لوگ ہندوستان نہیں پہنچے تھے۔ تو سائنس نے تو اپنی بات کہہ دی، لیکن جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا، یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ اب ہم واپس آج کی دنیا میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سائنسی حقیقت کا سیاسی تنازع سے کیا تعلق ہے۔ سائنسی ثبوتوں کے باوجود سیاسی مزاحمت بہت شدید ہے۔ مثال کے طور پر بی جے پی کے رہنما سبرامنیم سوامی نے ہارورڈ کی اس تحقیق کو مسترد کرتے ہوئے اسے ہٹلر کے دور سے تشبیہ دی۔ یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح نظریاتی وجوہات کی بنا پر سائنسی حقائق کو بھی جھٹلا دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس تھیوری کی اتنی شدید مخالفت آخر ہے کیوں؟ اس کی وجہ ہندو قوم پرستی نظریہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق آرین ہندوستان کے ہی اصل باشندے تھے، اور یہ ماننا ایک قدیم، خالص اور اٹوٹ تہذیب کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ان کے خیال میں ہجرت کا نظریہ تو انگریزوں نے ہندوستانیوں کو تقسیم کرنے کے لیے گھڑا تھا۔ اس سوچ کے مطابق صرف ویدک ثقافت ہی اصل ہے اور باقی تمام ثقافتیں باہر سے آئی ہیں اور خالص ثقافت کو خراب کرتی ہیں۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تاریخ کو اپنی مرضی کے مطابق بدلا نہیں جا سکتا۔ جب بھی کسی سیاسی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے تو اس سے کوئی مضبوط شناخت نہیں بنتی، بلکہ جو شناخت پہلے سے موجود ہوتی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں یہ بحث ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ جب سائنسی حقائق اور قومی شناخت کا بیانیہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو ایک معاشرہ کون سی کہانی کو چنتا ہے؟ وہ سچائی کو اپناتا ہے یا اپنی بنائی ہوئی کہانی پر قائم رہتا ہے؟ یہ فیصلہ ہر نسل کو خود کرنا پڑتا ہے۔ چلیں آج قدیم تاریخ کے ایک ایسے فیصلہ کن موڑ کا جائزہ لیتے ہیں جس نے نہ صرف ایک پورے خطے کا نقشہ بدلا بلکہ اس زبان کی بنیاد بھی رکھی جسے آج کروڑوں لوگ بولتے ہیں۔ یہ کہانی ہے تو ہزاروں سال پرانی، لیکن اس کی گونج ہمارے الفاظ، ہماری ثقافت اور ہمارے سماج میں آج بھی زندہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ماضی کے اوراق پلٹیں، ذرا ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اردو، ہندی، پنجابی اور بنگالی جیسی زبانوں میں آخر وہ کیا چیز ہے جو مشترک ہے؟ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ اس سوال کا جواب ایک بہت بڑی ہجرت کے سفر میں چھپا ہوا ہے، ایک ایسا سفر جس نے برِ صغیر کی لسانی بنیاد ہی رکھ دی۔ تو اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں سفر کرنا ہوگا تقریباً 3500 سال ماضی میں، ایک ایسے وقت میں جب ایک نئے گروہ کی آمد نے تاریخ کا دہارا ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ دیکھیں، یہ کوئی اچانک حملہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طویل اور مرحلہ وار ہجرت تھی۔ ان کا سفر وسطی ایشیا سے شروع ہوا، پھر ایران اور افغانستان سے گزرتے ہوئے یہ لوگ در خیبر کے راستے برِ صغیر میں داخل ہوئے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ لوگ تھے کون؟ آریہ ایک خانہ بدوش قوم تھی، مطلب ان کی زندگی کا دارومدار مویشی پالنے پر تھا۔ وہ بہترین گھڑ سوار اور جنگجو مانے جاتے تھے، لیکن ان سب سے اہم بات ان کی زبان تھی۔ یہ سب لوگ ایک ہی لسانی خاندان یعنی ہند یورپی سے تعلق رکھتے تھے، اور یہی تعلق تاریخ پر بہت گہرا اثر ڈالنے والا تھا۔ اور یہی زبان ان کا سب سے بڑا اور سب سے پائیدار ورثہ ثابت ہوئی۔ ان کی آمد نے برِ صغیر میں سمجھیں کہ ایک لسانی انقلاب برپا کر دیا جس کی جڑیں آج بھی بہت گہری ہیں۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کی تمام خصوصیات میں سے زبان ہی ان کی اصل پہچان تھی۔ یہ صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں تھی، بلکہ ان کی ثقافت، ان کا مذہب اور دنیا کو دیکھنے کا ان کا پورا نظریہ اسی زبان کے گرد گھومتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ سنسکرت زبان لے کر آئے، ایک ایسی زبان جو آگے چل کر برصغیر کی علمی، ادبی اور مذہبی زبان بنی۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ بنیاد تھی جس پر زبانوں کی ایک پوری عمارت کھڑی ہونے والی تھی۔
اب ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ زبانیں بدلتی ہیں، تو جب سنسکرت یہاں کی مقامی بولیوں کے ساتھ ملی تو اس نے نئی شکلیں اختیار کرنا شروع کر دیں۔ اس سے پراکرت اور پالی جیسی زبانیں وجود میں آئیں جو عام بول چال میں زیادہ استعمال ہونے لگیں۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہی پراکرت اور پالی زبانیں مزید ارتقاء سے گزریں اور بالآخر آج کی بڑی زبانوں جیسے کہ اردو، ہندی، پنجابی اور بنگالی کی ماں بنی۔ یہاں اس لسانی سفر کو ہم اور بھی واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، سنسکرت سے پراکرت اور پھر اب برنچ جیسی زبانیں نکلیں، اور پھر انہی سے آج برے صغیر کی درجنوں جدید زبانیں وجود میں آئیں۔ یہ ایک پورا لسانی خاندان ہے جس کی جڑیں ایک ہی جگہ ہیں۔ لیکن آریہ صرف زبان ہی نہیں لائے تھے، ان کے ساتھ نئے مذہبی عقائد اور ایک بالکل نیا سماجی ڈھانچہ بھی آیا جس نے معاشرے کی شکل و صورت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے ویدک مذہب کی بنیاد رکھی۔ یہ مذہب فطرت کی طاقتوں کی پوجا پر مبنی تھا، جیسے اندر اور اگنی جیسے دیوتاؤں کی عبادت کی جاتی تھی۔ قربانی کی رسومات، جنہیں یجیا کہتے تھے، اور مقدس منتروں کا ورد اس مذہب کے مرکزی ستون تھے، اور ان کی یہ تمام عقائد 4 مقدس کتابوں یعنی ویدوں میں جمع ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ورن نظام کے ذریعے سماج کو منظم کیا۔ اس نے معاشرے کو بنیادی طور پر 4 طبقات میں تقسیم کر دیا۔ سب سے اوپر براہمن یعنی مذہبی رہنما، پھر کشتریہ یعنی حکمران اور جنگجو، ان کے بعد ویشیہ یعنی تاجر اور کسان، اور آخر میں شودر یعنی محنت کش طبقہ۔ اب یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ صرف ایک گروہ کا دوسرے پر غلبہ نہیں تھا، بلکہ یہ 2 مختلف ثقافتوں کا ایک گہرا سنگم تھا جس سے ایک بالکل نئی اور مشترکہ تہذیب نے جنم لیا۔ تو یہ ملاپ ہوا کیسے؟ ایک طرف آریاؤں کا خانہ بدوش طرز زندگی اور ویدک مذہب تھا، اور دوسری طرف یہاں کی قدیم وادی سندھ کی تہذیب کی زرعی روایات اور مقامی عقائد تھے۔ اسی لین دین سے ایک ایسی تہذیب بنی جس میں دونوں کے رنگ شامل تھے۔ اور اس تہذیب کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ زبان۔ آج برے صغیر میں 7 سے بھی زیادہ بڑی جدید زبانیں اپنی جڑیں سیدھا اسی دور میں لائی گئیں سنسکرت سے جوڑتی ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی لسانی ورثہ ہے۔ تو یہ سب ہزاروں سال پرانی باتیں آج ہمارے لیے اہم کیوں ہیں؟ کیونکہ اس دور کے اثرات آج بھی ہماری دنیا کے تقریباً ہر پہلو میں زندہ ہیں۔ زبان سے لے کر مذہب تک، سماجی ڈھانچے سے لے کر سیاسی نظام تک، اس دور نے ہر چیز کی بنیاد رکھی۔ آج کی جدید ہند آریائی زبانیں، ہندو مت کے بنیادی عقائد، سماجی طبقات کا تصور اور منظم ریاست کا خیال، یہ سب کچھ اسی عظیم ہجرت اور ثقافتی ملاپ کا نتیجہ ہے۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہ صرف برصغیر تک محدود نہیں۔ دنیا بھر میں تاریخی ہجرتوں اور ثقافتوں کے ملاپ نے ہماری موجودہ دنیا کو آخر کیسے تشکیل دیا ہے، اور مستقبل میں یہ عمل ہماری شناخت کو مزید کیسے بدلے گا۔